السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیو، سب سے پہلے میرے انداز میں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے دوستو، آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں پیدا فرمایا اور عالمین کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میں گفتگو کروں اس سے قبل میں اس میلاد کے مہینے میں سبھی عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سارے مسلمانوں کو خوش رکھے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور حدیث پاک میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس چیز کا ذکر اور حدیثوں میں بھی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے، نہ اس وقت آسمان تھا نہ زمین تھی، یعنی آسمان سے پہلے بھی، زمین سے پہلے، اور اس زمین سے پہلے، اس مٹی سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سورج سے پہلے، شمس سے پہلے، قمر سے پہلے، خشک سے پہلے، تر سے پہلے، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ آخر اس میں حکمت کیا تھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، یعنی مکین پہلے پیدا کیا گیا اور مکان بعد میں پیدا فرمایا گیا، جبکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مکین بھی موجود ہوتا ہے اور مکان بعد میں پیدا فرمایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، تعمیر کیا جاتا ہے۔ یعنی امام الانبیاء کو پہلے پیدا فرمایا گیا، ابھی کوئی نبی نہیں آئے تھے، لیکن امام الانبیاء کو پہلے پیدا فرمایا گیا۔ ابھی کوئی رسول نہیں آئے تھے، امام المرسلین کو پہلے پیدا فرمایا گیا۔ تو ہمارے نبی کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک پھولوں کے پودے بیچنے والا مالی مسجد کے دروازے کے قریب پھولوں کے پودوں کو بیچ رہا تھا۔ حاجی صاحب نے دیکھا ایک پھول کا پودا، یعنی گلاب کا پودا خرید لیا 100 روپے دے کر، اور دینے کے بعد میں اپنے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد میں اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ اس کو اپنے گھر کے باغیچے میں بو دو، یعنی اس کو پانی دیتے رہنا، اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔
پھر اس کے بعد میں حاجی صاحب حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر حج کرنے کے بعد میں آئے اور دوستو احباب سے ملے۔ اس کے بعد میں آپ کو مہینہ سوا مہینہ کے بعد دھیان میں آیا، اور دھیان میں آنے کے بعد میں آپ کو دھیان آیا کہ میں نے ایک گلاب کا پودا لیا تھا اور اس کو بچے اپنے بیٹے کے ذریعے باغیچے میں لگوا دیا تھا۔ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا۔ جب اس کو دیکھا تو حاجی صاحب اس کی محبت میں مسکرا کر بولے کہ یہ میرا گلاب کا پودا، ابھی آپ نے اتنا ہی کہا تھا زمین بول اٹھی کہ یہ آپ کا کیسے پودا ہو گیا، جبکہ میں نے اس کو اپنے سینہ چیر کر زمین دی تھی، اپنی سختی کو اس کے لیے نرم کیا ہے، یہ آپ کا کیسے پودا ہو سکتا ہے، جبکہ اس پر میرا احسان ہے۔ ابھی زمین بول ہی رہی تھی، مٹی بول پڑی کہ اس پر میرا احسان ہے۔ ابھی مٹی ہی بول رہی تھی کہ اتنے میں ہوا بولی اس پر میرا احسان ہے کہ میں نے اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دیے ہیں۔ یہ جب سوکھنے لگتا تھا تو میں نے اس کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دیے تاکہ یہ نرم اور ہرا بھرا رہے۔ اس کے بعد میں پھر صبح کی خشک، صبح کی ٹھنڈی ہوا اور شبنم بول اٹھی کہ اس پر میرا احسان ہے کہ میں نے اس کو صبح صبح روزانہ ٹھنڈی ٹھنڈی شبنم سے منہ دھلایا اور اس کو نرم و نازک رکھا۔ تو دیکھیے گلاب ایک ہے اور احسان کتنے ہیں۔ گلاب پر زمین کا بھی احسان ہے، مٹی کا بھی احسان ہے اور شبنم کا بھی احسان ہے اور حاجی صاحب کا بھی احسان ہے۔ گلاب ایک ہے کیونکہ گلاب بعد میں تھا اور زمین پہلے تھی، اس لیے زمین کا احسان تھا۔ مٹی پہلے تھی، گلاب بعد میں تھا، مٹی کا احسان۔ اور ہوا پہلے تھی، گلاب بعد میں تھا، ہوا کا احسان۔ شبنم پہلے تھی اور گلاب کا پودا بعد میں، شبنم کا احسان پودے پر۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، بعد میں نہیں۔ اس لیے پیدا فرمایا، نبی سارے نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا، ساری چیزوں سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہتا کہ نبی پر میرا احسان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے نور کو سب سے پہلے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ کسی کا احسان نہ ہو، نہ آسمان کا احسان، نہ زمین کا احسان، نہ چاند و سورج کا احسان۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور ساری چیزوں پر کا احسان فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کائنات میں بھیج کے سارے مومنین پر احسان فرما دیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے احسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا احسان ساری کائنات پر رکھ دیا ہے۔ تو دوستو اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے پیدا اس لیے فرمایا، آپ نے نور کو سب سے پہلے پیدا اس لیے فرمایا تاکہ مخلوق میں سے کسی کا بھی آپ پر احسان نہ ہو، اگر احسان ہو تو اس کے حبیب کا ساری کائنات پر احسان ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ یہ آپ کو معلوم پڑے کہ نبی کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیوں فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔